السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ آج سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اپوزیشن کا بائیکاٹ لیکن ہوا یہ ہے اس کے بعد کہ معاملہ چلا گیا جی اب عدالت کی جانب، اور نو منتخب سی ایم کی حلف برداری کا جو معاملہ تھا وہ لٹک گیا ہے اور اب پشاور ہائی کورٹ میں پہنچے اور وہاں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج سہیل آفریدی نے جیسے ہی 90 ووٹ حاصل کیے اس کے بعد جو خطاب کیا اس میں سب سے پہلے جناب انہوں نے ایک شعر پڑھا اور اس کے بعد بہت ساری باتیں کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی فیملی حمایت کے بغیر، مشاورت کے بغیر کسی نے بھی ادھر سے ادھر خان کو اگر کیا تو پھر پورا ملک جام کر دیں، کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں اڈیالہ سے کسی اور جگہ ان کو منتقل کیا جائے گا، لیکن خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ایک اور نئی جیل جو بن رہی ہے شاید وہاں منتقل کرنے والے۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں میں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے نام کے ساتھ نہ بھٹو نہ زرداری نہ شریف لگا ہے، میں پرچی کے ذریعے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا، اور اپوزیشن کا سی ایم کے انتخاب کے خلاف عدالت جانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے آج۔ اور لیکن پہلا ہی خطاب میں ریاست کو جو چیلنج کیا ہے سہیل آفریدی نے، یہ بڑا پریشان کن بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور گنڈا پور صاحب کے استعفے کی منظوری ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ منظوری کے بغیر سی ایم کا جو انتخاب ہوا ہے اب ظاہر ہے اس پر بات کر رہی ہے اپوزیشن، کیونکہ گورنر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی 15 اکتوبر دن 3 بجے آ جائیں، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جو استعفے آئے میرے پاس اس میں انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ دستخط میں تھوڑا سا کچھ مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے میرے ساتھ ملنا پڑے گا، اور آئیے میں آپ کو چائے بھی پلاؤں گا اور وہاں بات کریں گے۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ نون لیگ کی سینئر رہنما صوبے شاہی صاحبہ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے 90 ووٹ لیے تو اچانک ہوا کیا؟ کل تک تو اپوزیشن نے کہا تھا ہم انتخابات میں حصہ لیں گے۔ بہت شکریہ صوبے شاہی صاحبہ۔ آج جو انتخاب ہوا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ کی پارٹی؟ جی شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو انتخاب کا عمل تھا اچانک شیڈول جاری ہو گیا، اور جس میں سے 2-3 گھنٹے تھے، ہم پھر بھی گئے اپوزیشن، اس نے ڈاکومنٹس جو ہے سر 2-3 جگہ سے ہم نے جمع کروا دیے، لیکن ہمیں انتظار تھا کہ رات تک جو ہے یہ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا گورنر کی طرف سے، کیونکہ گورنر نے اس سے پہلے ٹویٹ کیا کہ آج میں نے جو ہے استعفیٰ ریسیو کیا ہے۔ اسی ریسیونگ کی وجہ سے ہم نے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کاغذات جمع کروائے کہ ابھی اس کے ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا اور کل صبح جو ہے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک جو ہمارا مشترک کا مولانا صاحب یا جو بھی ہے اس کو رکھ لیں گے، باقی جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ واپس لے لیں گے۔ لیکن جب رات کے 10-11 بجے گورنر صاحب نے یہ بات کر دی کہ ان کے دونوں سائن میں فرق ہے، اور دونوں استعفیٰ میں جس نے ریزن بتایا ہے وہ الگ الگ ہے، تو اس وجہ سے میں خود بذات خود 15 تاریخ کو 3 بجے سے ملوں گا، اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے نوٹیفائی کر دوں گا، ڈی نوٹیفائی کر دوں گا وزیر اعلیٰ کو۔ لیکن ان کو آئی ڈونٹ نو کہ کیا جلدی تھی جو غیر قانونی کام ان لوگوں نے کیا، یا خود ہی سیاسی شہید بننا چاہتے تھے۔ مطلب دیکھیں، قومی اسمبلی میں تو یہ اچھا، آواز کا پریکٹس تھوڑا پہلے ایشو سے ہے رہا ہے، صوبے شاہی صاحبہ، یہ ہم دوبارہ پریکٹس میری آپ کی طرف آتے ہیں۔ میں سہیل بات آفریدی ختم کرتی بات ہوں۔ کر رہی ہیں صوبے شاہی نہیں صاحبہ، اور بتا رہی ہیں کہ جی آخر ایسا ہوا کیا کہ اپوزیشن نے این نہیں، ٹائم پر جو ہے این وقت میری پر بات کمپلیٹ ہو اپوزیشن نے جائے۔ جو بائیک آؤٹ کیا وہ کیوں کیا، اور خاص طور پر جب یہ کہا گیا تھا کہ جی بالکل ہم بھی انتخابات میں حصہ لیں گے، کاغذات نامزدگی جمع کیے اور پھر اپنا اناؤنسمنٹ بھی کی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہوگا۔ لیکن اگر نمبر کی بات ہم کریں تو 90 اگر آج ووٹ پڑے ہیں کے پی کے سی ایم کے لیے، یعنی پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے، یا آزاد اب تو قرار دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سہیل آفریدی صاحب کو، تو پھر ظاہر ہے اگر وہ موجود بھی ہوتے تو بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اپوزیشن کی تعداد اگر 53 مان لی جائے، 4 وہ اے این پی والے بھی شامل ہو جائیں، گو کہ اے این پی کی جانب سے جو اس طرح کے متضاد قسم کے بیانات آئے کہ ہم حصہ لیں گے، پھر کہا گیا کہ نہیں لیں گے، اور پھر 49 رہ جاتے ہیں، تو ایک بڑا فرق ہے۔ اگر انتخابات ہوتے بھی تو ظاہر ہے
اچھا صوبیہ شاہد صاحبہ بھی موجود ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف. جی 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 کمپلیٹ. گورنر صاحب نے اس کو 15 تاریخ کا ٹائم دیا ہے، وہ کیونکہ پہلے ان کے روایات رہے ہیں، قومی اسمبلی سے ان کے سارے ممبران نے سوشل میڈیا کے اوپر استعفائی دیے تھے، ریزائن دیے تھے، لیکن جب یہ جاتے تھے اور اسپیکر صاحب اس کے ساتھ ملتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے لیکن اس کہ میں ہم صوبیہ نے صاحبہ وہ اب یہ تو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ نہیں دیا ہے نا، انہوں نے 2 مرتبہ استعفیٰ بھیج دیا، تمام چینلز پر آ کر بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جناب مستعفی ہو چکا ہوں، استعفیٰ دے چکا ہوں. پھر آج اسمبلی میں وہ خود موجود تھے، اور پھر گورنر کا کام نہیں ہے اس طرح کی چیزیں نکالنا، نقطے نکالنا کہ جناب ایک نقطہ کم ہے ان کے دستخط میں، کیونکہ آج سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ استعفے پر چیف منسٹر کو گورنر طلب کر ہی نہیں سکتا، اور آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ استعفیٰ منظور یا طلب کیا جائے. آئین کا آرٹیکل 69 کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کا انتخابی عمل جو ہے وہ اس طرح کمپلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن بڑی اہم بات ہے، آپ لوگوں کا اعتراض جو ہے اس کے باوجود کہ کم از کم بھی 23 اور زیادہ سے 27 ووٹ کم تھے آپ لوگوں کے. میں واپس بھی آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن فردوس نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا. نقوی صاحب، یہ جو گورنر صاحب نے اعتراض کیا اور 15 تاریخ کو بلا لیا، تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی جلدی کیا تھی آپ لوگوں کو، 15 تاریخ کو ان کے سامنے گنڈا پور صاحب چلے جاتے اور وہاں بات فائنل ہو جاتی. جلدی یہ تھی کہ ان کی سازشیں بڑھتی جا رہی تھیں، یہ ہمیشہ سے سازش کرتے آ رہے ہیں. انہی نے جو ریزرو سیٹ کے ساتھ سازشیں کی، انہی نے سپریم کورٹ کے ججوں کے فیصلے تبدیل کر دیے، انہی نے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی، انہی نے اپنی آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے لوگوں کو اغوا کرا دیا. تو کیا ہمیں جلدی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ ہم نے کیا دیکھا نہیں کہ انہی نے فارم 45 کو کس طرح رد کر کے فارم 47 لے کے آئے؟ کامن ویلتھ کمیشن کی رپورٹ آ گئی کہ ملک پاکستان کے جو انتخابات ہوئے وہ فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے، اور پورا صرف ایک پارٹی کو ہرانے کی کوشش ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کوئی بھی حفظ ما تقدم ایک دم ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، اس لیے کہ وہ تو اس کو بعد میں لینا ہوتا ہے، اس نے پہلے لے لیا ووٹ آف کانفیڈنس. اس کے بعد تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اگر اس کے بعد اگر کوئی گورنر کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کر رہا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. اور ہم پاکستان کے اس ہائیبریڈ نظام کو ایکسپوز کر کے رہیں گے. یہ روز بروز جس طریقے سے لوگ ہمیں آ کے جو کہ لیفٹیننٹ جنرلز ہوں یا فوجی افسران ہوں، وہ سیاسی لیڈروں کو، اسمبلیوں کو، پارلیمان کو جو الفاظ اور لہجہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کا کہیں سے اختیار نہیں ہے ان کے عہد نامے کے تحت. یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس ملک کے ساتھ. تو اس لیے ہم ہر وہ قدم لیں گے جس سے پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے، آئین کو بچانا ہے، اور ہم نے اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے. اگر اس سے زیادہ اور آپ کو تفصیلیں چاہیے تو میں اور کھل کے بھی بیان کر سکتا ہوں. نہیں، لیکن اس میں بڑی اہم چیز ہے جو آپ نے کہا، کیونکہ اب وہاں بھی ظاہر ہے وہ بھی وفاق کے نمائندے ہیں اور انہوں نے بھی آئینی بحث چھیڑ دی گئی ہے. اچھا، پشاور ہائی کورٹ آپ لوگ گئے اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے، تو کل تک تو ویٹ ظاہر ہے اب کرنا ہی پڑے گا آپ کو لامحالہ. یہ دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے تو حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکے، لوگ وہاں موجود تھے کہ آرگیو کریں. باقی یہ جو کوشش کر رہے ہیں، اس کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ کیا جمہوری تقاضے یہ نہیں کہتے کہ اگر ایک پارٹی کی نے واضح اکثریت ثابت کر دے تو اس آدمی کو جو ہے وزیر اعلیٰ مان لیا جائے؟ یہ کون سا جمہوری رویہ اختیار کیا؟ اور پھر یہ جمہوریت کے دعویٰ دار بھی ہوتے ہیں. اچھا، اس میں صوبیہ شاہد صاحبہ، سر ایک منٹ توقف کیجیے گا، صوبیہ شاہد صاحبہ بھی ہیں، ان سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے اچھا ڈسکنیکٹ ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے مقابلہ تو اس میں تھا نہیں، کیونکہ 90 ووٹ آپ کو پڑ گئے ہیں. نقوی صاحب تو سامنے اپوزیشن کے پاس اگر اے این پی کے 4 ووٹ ملا بھی لیں تو 53 کا نمبر بنتا ہے، پھر بھی 22-23 لوگ کم ہوتے ہیں، تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال وہ بھی مقابلے میں موجود ہیں، ان کو شاید یقین تھا اس بات کا کہ جو آزاد ہو گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، تو آپ کے لوگ شاید انہیں بھی ووٹ ڈالیں گے اور مقابلہ ہو سکتا ہے یا وہ اپنا لوگ منتخب کرا سکتے ہیں.
لیکن صوبے شاہی صاحبہ نمبرز تو بہت فرق ہے، تو کیوں امیدیں تھیں آپ کو کہ آج آپ عدالت بھی چلے گئے کہ جناب غیر آئینی کام ہو گیا، یہ تو اگر آج مقابلہ ہو بھی جاتا تو آپ نے جیتنا نہیں تھا، 90 ووٹ ملے انہیں؟ دیکھیں ہم مقابلے میں اتری نہیں تھے، آزاد ممبران تھے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کے بندے خود ہی ہمیں کانٹیکٹ کر رہے تھے، ہم چاہتے نہیں کہ یہ سیاسی شہید بنے، ان کے تو خود اپنی ان کے کون سے بندے ہم لیتے جو 780 میں 15 تاریخ کے بعد اس کے اوپر جو ابھی ان کو سزا ہونے والی ہے، نااہل ہونے والے ہیں کہ نہیں وہ ایفیڈیوٹ والے. تو آپ لوگ اس کا ہم نے ان انتظار کے کر رہے ہیں بندے کہ وہ لینے ہی نااہل ہو نہیں جائیں، ہے. اس کے بعد پھر اسمبلی کا اجلاس ہو اور پھر ہمارا بندہ جیت جائے؟ شہید بننے ہی نہیں دیں گے. یہ ان کی خواہش جو ہے، جو غیر قانونی کام ان لوگوں نے کیا ہے، ہم نے تو پیپل پارٹی سے اپنا امیدوار کیا تھا تاکہ پیپل پارٹی اپنا ووٹ لے، نون لیگ اپنا ووٹ لے اور جو اپنا ووٹ لے لے. ہمیں تو ان کے غیر قانونی کام ہم نے کرنے ہی نہیں تھا، ہم نے تو جمہوریت کا ساتھ دینا تھا. لیکن ان لوگوں نے یہ جمہوریت کا آپ لوگوں نے جب اس کو بائیک آؤٹ کر کے اور عدالت جانے کا اعلان کر کے ہم نے یہ تب کیا جمہوریت ہے کو جب مضبوط کر رہے ہیں آپ ڈی لوگ؟ نوٹیفائی نہیں ہوا. ہم نے تب بائیکاٹ کیا جب سی ایم صاحب گورنر صاحب نے کہا کہ میں نے ریزائن ریسیو بھی کیا اور اس کے باوجود وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا صبح تک. تو این موقع پہ ہم نے کہا اب یہ غیر قانونی ہے کیونکہ وہ ایک کابینہ ڈی نوٹیفائی ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر دوسرا کابینہ آ نہیں سکتا. تو آپ لوگوں کا اعتراض اس بات پر ہے، آپ کو اس بات کو یقین ہے نا کہ آپ لوگوں کا تو بالکل نمائندہ یہ منتخب ہو نہیں لوگ سکتا؟ انتظار کریں. اور جو آج علی امین وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے پورے پروٹوکول کے ساتھ اسمبلی سے میں آئے تھے، نہ ہم نے ان کے کسی ممبر کو سے ملاقات کی، نہ بات کی، نہ ہماری کوئی خواہش ہے کہ ان سے ہم حکومت لے. یہ جو بھی غیر قانونی کام کر رہے ہیں یہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں عوام کو صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاسی غیر شہید بنانا قانونی چاہتے کیا ہیں. ہے؟ ہم ایک اس سی ایم عمل نے میں ان کا استعفیٰ بالکل دے ساتھ دیا، نہیں دیں ایک گے. مرتبہ نہیں 2 مرتبہ استعفیٰ دے دیا سی ایم صاحب نے، کھڑے ہو کے علی اعلان سب کو بتا دیکھیں دیا، ان کے سی ٹی ایم وی پہ صاحب نے چل جو چکا استعفیٰ بار دیا، بار. دیکھیں سی ایم صاحب نے جو استعفیٰ دیا، ایک استعفیٰ میں ایک موقف اختیار کیا، دوسرے استعفیٰ میں دوسرا موقف اس نے اختیار کیا. ایک استعفیٰ نے سب کو پتا ہے کہ سی ایم کا استعفیٰ وہ ممبر کا استعفیٰ وہ ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے، جس طرح اس نے وہ ڈائریکٹر کو بھیجا اور گورنر صاحب کے حوالے کیا. کیوں اس نے ایک استعفیٰ لا کے راستے میں جو گورنر ہاؤس کا جو چوکیدار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کیوں تما دیا ہے؟ اور یہ اچانک کوئی سے طریقہ گورنر تو صاحب نہیں غائب تھا ہو گئے، کہنے لگے پروٹوکول میں کا. ہوں نہیں یہاں پر. یہ سی ایم کا استعفیٰ تھا، یہ تو کوئی لو لیٹر نہیں تھا کہ اس نے ادھر سے راستے میں اس طرح چھوڑ دیا تھا. تو وہ دوسرا، خود جاتا تھا، اس کو پاؤں لگتے تھے کہ اس نے جا کے ایسی سی ایم ادھر سے تو وہ آپ لوگوں چھوڑ کو دیا. ان چیزوں پہ اعتراض ہے؟ مطلب یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ لوگ کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ جیت جائے گا؟ دیکھیں ہمارا نمائندہ نہ جیتے گا، اور آپ کو بتائیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی عمل ہو قانون اور آئین کے مطابق ہو. اچھا، باقی جتنے بھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نقوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو بھی سارے ہو، دیکھیں آئین اور ان کے قانون کے تحت پاس ہو رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس جو بندے ان کے ہیں، اگر ان کے ممبرز ہیں ابھی 115 ممبر ہیں ان کے، 115 ممبر میں ان کو اگر ملتا ہے کہ ادھر سے خان صاحب جو ہے حکم دے دیتا ہے کہ اس کا حکم ہے کہ اب یہ وزیراعلیٰ نہیں دوسرا آئے گا، اس کا تو کلیئرنس تو ہوگی نا کہ وہ اس وزیراعلیٰ کی سیٹ کے لیے اہل ہے کہ نہیں ہے. اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے؟ اس کا فیصلہ آپ لوگ کریں گے؟ یہ کیا بات کر دی؟ تو یہ اعتراض کر دیں مریم بی بی اہل نہیں ہے تو پھر کیا ہٹا دیں گے آپ لوگ کیا؟ دیکھیں یہ تو ابھی اس کے جو ہے پتہ خود ان کو نہیں، یہ تو آپ عجیب سی بات کر رہی ہیں کہ وہ اہل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ نون لیگ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. مطلب یہ آپ لوگوں کی پارٹی ہے یا یہ خان صاحب کی پارٹی؟ کیسز ہے اس کے اوپر، کیسز پاکستان میں کس کے اوپر نہیں ہے؟ کیسز ہے. کیسز کس پہ نہیں ہے بی بی؟ کیسز کس پہ نہیں ہے پاکستان میں؟ تمام سیاستدانوں پہ کیسز ہیں. لیکن جو گنڈا پور پہ کیا کیسز نہیں تھے؟ بات سنیں، کیا گنڈا پور صاحب پر کیسز نہیں تھے؟ نقوی صاحب یہ عجیب غریب تعویلیں جو پیش ہو رہی ہیں نون لیگ کی جانب سے. یہ مذاقہ خیز باتیں یہ کرتے رہے. میرے اوپر ATA کے 11 کیسز ہیں اس وقت.
میری عمر 70 سال ہے. میں جب سے پیدا ہوا ہوں سیاست کر رہا ہوں، اس سے کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں 71 سے آج مجھے ہو گئے کتنے 54 سال. ایک دفعہ کنوکس تو نہیں ہوا. اب یہ کہہ دیں ٹیکس پیئر ہوں، ڈبل ماسٹرز ہوں. میرے طرح کتنے لوگ ہیں، سلمان اکرم راجہ کتنے بڑے مجرم ہیں، کیا ان پہ ایٹیے کے کیسز اس سے زیادہ نہیں ہے؟ سہیل سیاستدانوں پہ آفریدی. ہوتے ہیں سر، سب پہ ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا باتیں کری ہیں بچوں والی؟ بس زرداری صاحب پر بھی ان کو کیسز ہیں، شرم گیلانی آنی صاحب پر بھی چاہیے. کیسز ہیں. پہلے یہ کہتی ہیں کہ جی ریزگنیشن دینے کا طریقہ صحیح نہیں تھا اس لیے ہمیں اعتراض ہے کہ وہ ووٹ نہ لے. اب پھر یہ کہتے ہیں وہ اہل نہیں ہے. ارے بھائی، اہل ہونے کی صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، اسمبلی سے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں. جو آدمی اسمبلی کا ممبر ہے وہ اہل ہے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے. اس کے بعد اس کو میجورٹی 50% سے زیادہ لوگ اگر ووٹ دے دیں تو وزیر اعلیٰ ہے. ہر ہاؤس کا یہی طریقہ کار ہے. اور یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو نہیں جانتی اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جب انسان جھوٹ بولنے پہ اتر آتا ہے تو جھوٹ کے سر پاؤں تو ہوتا نہیں ہے، لیکن سر اب پکڑا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے نقوی صاحب کہ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب پر، خاص طور پر نون لیگ ہو یا اس سے بھی جو اعلیٰ لوگ ہیں اقتدار میں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر کیا ضروری ہے کہ سہیل آفریدی ہو، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ میرے خیال سے پہلے وہ ڈیفائن کر دیں گے ٹھیک کا مطلب کیا ہے. ٹھیک وہ ہے جو پالش جوت سے پالش کرتا ہو، جو ان کے کہنے پہ کہے یس سر، وہ صحیح ہے. جو جاہل ہو، جس نے آج تک 1 روپیہ نہیں کمایا ہو، جتنے سے پیسے لٹائے ہوں، وہ لوگ اہل ہے. یہ بیچارہ تو ایم ایس سی ہے، ذرا کمپیئر کر لیجئے. ایم اے اکنامکس ہے، ایم فل کر رہا ہے. اچھا نقوی صاحب، اب یہ کیا معاملہ چونکہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ عدالت میں کیا چلا گیا کل. غلام مصطفیٰ کھر کو گورنر بنا دیا بھٹو نے، بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا. کیا عمر تھی؟ تاریخ سے لے آئے. حمزہ کی کیا عمر تھی؟ کہ کون کون لوگ آئے؟ مراد سعید وزیر بن مراد کہہ رہے ہیں سعید جی فیڈرل تجربے منسٹر کار بن بندہ سکتے. چاہیے، تجربے کار نہیں ہے یہ. جی کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں جی تجربہ نہیں ہے اتنا بڑا صوبے کو سنبھالنے کا. اچھا بھائی، تو مریم کا تجربہ ذرا بتائیں نا، اور بلاول کا تجربہ. وہ تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے، سیدھے ڈائریکٹ ریکروٹ فورن منسٹر بنے تھے. سوائے اس کے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے یا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں اور جن کا نام بھی جعلی ہے، ان کا کیا تجربہ تھا؟ یا تو کرے نا. یہ جو جرنیل حضرات ہوتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہوتا ہے خیر سویلین یہ بات تو حکومت چلانی؟ یہ تو بندوقیں یہ بات چلانے تو کے خیر لیے آتے ہیں. درست ہے کہ تجربے کی اگر بات کی جائے گی تو بات دور تک پہنچے گی. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی 88 میں وزیراعظم بنی تھی، اس سے پہلے تو ظاہر ہے وہ بھی تجربہ نہیں تھا ان کے پاس بھی. نعمت ہے. باقی کے میں نہیں پول کھولنا چاہتا، نہ کردار کے بارے میں، نہ انٹیگریٹی کے بارے میں. خود انہی کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی پڑھ لیجئے سندھ کے معاملات پہ، اس پہ دونوں کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. ذرا والیوم 10 کھلوا دیجئے، سر جو لیکن پہلے یہ 9 والیوم میں لکھا ہوا ہے پاناما کیس کے، وہ دیکھ جی لیجئے. جی 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 سر، بھائی لیکن ایک بات بتائیے یہ کہ یہ جو آج خطاب کیا انہوں نے، اس میں بہت ساری باتیں کی. گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان سسٹم کا باپ ہے. یہ لوگ خود ان سے ڈرتے ہیں، عمران خان سے ڈرتے بھی ہیں، سسٹم کا وہ باپ بھی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام اور ان کے نمائندوں سے پوچھنا ہوگا. سر یہ تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کہ آپریشن اب حل ہے کے پی کے میں؟ بہت بات کر کے دیکھ لی. انہوں نے مثال بھی دی تھی کہ غزوات نہ ہوتے، اگر صرف بات چیت سے سارے مسئلے حل ہوتے تو غزوات بھی تو اس لیے ہوئے ہیں کہ جنگ بھی کرنی پڑتی ہے. جی صلح حدیبیہ پہلے ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فتح مکہ بعد میں ہوئی تھی یا صلح حدیبیہ پہلے ہوئی تھی؟ غزوات میں حملے ہوئے تھے، یہاں تو ہم جا کے کابل پہ خود حملے کر آتے ہیں. اس کا جواز یہی دیتے ہیں کہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے. بھائی آپ پہلے بات چیت کے دروازے تو کھٹکھٹائے. جنگ جب مسلط کی جاتی ہے تو جنگ کی جاتی ہے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں آپ فوج کو دور رکھیے، آپ لڑیے ضرور. ہمیں کوئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ
یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ صرف بات چیت کرو. ہم کہتے ہیں فوج کو بیچ میں نہیں لاؤ، اس سے کہ جب فوج آ جاتی ہے بیچ میں تو پھر مسائل بڑھ تو جاتے ہیں. کہیں دہشت وہ نہ گردوں ہو کا سر جو کل مقابلہ رات کرنے ہوا. کے لیے خاص طور پہ وہ یہ دہشت کل گرد رات جو ہوا، خارجی جن دیکھیے کو را کی ایک سپورٹ منٹ، حاصل ہو، ایک آنا پڑے گا اداروں کو. تو جی سر ان دہشت گردوں کو سپورٹ حاصل ہے، افغان حکومت کی بھی، ہندوستان کی بھی، را کی، اس ظاہر ہے ان کے جی، لیے. افغان حکومت کس نے بنوائی تھی؟ کس نے بنوائی سر؟ طالبان کس نے بنوائے تھے ملک میں؟ سر اب پی ایم ایل این نے. اب اب آپ تاریخ پہ جائیں، کیا نہیں، پیچھے جنرل حمید گل نہیں تھے؟ مجاہدین سے طالبان بنانے والے بھی یہ. اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا فلسفہ باجوہ کا ہے، میرا ہے. بات یہ الزام وہاں دیں جن کو آپ کچھ سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف فورس ہے تو 52 سال کے اندر بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں، آپ لوگ بہت پہلے. اس بات پر کنونس ہیں آپس میں کہ جی آپریشن حل نہیں ہے، بلکہ آپ چاہتے ہیں جس طرح آج سہیل نہیں، آفریدی صاحب نے کہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپریشن بھی کرے. آپریشن کریے آپ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ذریعے، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہونے چاہیے. آپ ان کو ایلیمنیٹ کریں. دیر شوڈ بی نو سویلین کیجولٹیز، نو کولیٹرل ڈیمیج. آپ ڈرون کے حملے نہیں کریں اپنی آبادی کے اوپر، اس سے کہ جب ڈرون کا حملہ ہوتا ہے تو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. صحیح اور ہے سر. آپ پوری مجھے کوشش کریں. نقوی صاحب توقف کیجیے گا، چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بریک کا پھر یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ جناب اب پھر ہوگا کیا، کیونکہ معاملہ چلا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ اور انہوں نے کل تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، منظرنامہ کے کے بالخصوص اور کے پی کے کا اثر ظاہر ہے پورے پاکستان میں پڑے گا. اور اس وقت کی جو وہاں صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے. جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت، خاص طور بڑی جماعتوں کی بات کر رہی ہیں موجود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اس وقت جو بھی بات کر رہی ہے وفاق، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے خان صاحب اور ان کے نمائندگان کا جو کہنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پر مزید میں بات کریں گے. فردوس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، وہیں گفتگو آغاز کریں گے. کمنٹ چاہیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.